السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس سوال ہے کہ ہم خود کو برے اور گناہوں کے کاموں سے کیوں نہیں روک پاتے، یا ہم گناہوں کے کاموں کو کیوں نہیں چھوڑ پاتے، حالانکہ ہم بہت کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں یا ان برے کاموں کی طرف نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ہر ممکن کوشش ناکام جاتی ہے اور ہم دوبارہ ان گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور سوال کا دوسرا پارٹ ہے کہ جس انسان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا دل کا رشتہ ہو، لیکن رشتہ ختم ہونے کے بعد یا اس انسان کے ہمیں چھوڑ جانے کے بعد ہم اس انسان کو بھول نہیں پاتے، حالانکہ ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے دل اور دماغ سے نہیں نکل پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال آلموسٹ سیم ہی ہے۔ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، مطلب دونوں سیم کیٹیگری میں آئیں گے، لیکن ان کا تھوڑا سٹائل شیٹ ڈفرینٹ ہے۔ لیکن میں پہلے سوال کے پہلے حصے کو ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد دوسرے حصے کی طرف آؤں گا۔ جہاں تک گناہوں کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود کو برے اور گناہوں کے کاموں سے نہیں روک پاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو، خود کو برے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان گناہوں کی طرف جانے والے وہ تمام آپشن جو آپ کے پاس ہیں، وہ تمام ذرائع جو آپ کے پاس ہے، وہ تمام دروازے جو آپ نے آدھے بند کر رکھے ہیں، ان کو مکمل طور پر ختم کر دو اور ان دروازوں کو مکمل طور پر بند کر دو۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بات تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے خود کو اس گناہ کی طرف جانے سے روکنے کی، حالانکہ صرف کوشش ہی ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اندر جان کر دیکھو، اپنے اندر کی تلاشی لو کہ کیا آپ کے پاس بھی اس طرح کے آپشن ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھو، کہیں نہ کہیں ہمارے موبائل کے کانٹیکٹ لسٹ میں اس طرح کے کچھ نمبر ہوتے ہیں کہ جن کا ہم استعمال کر کے، یا کچھ اس طرح کے موبائل ایپس ہوتے ہیں کہ جن کا استعمال کر کے، یا اور اس طرح کے کافی سارے آپشن ہوتے ہیں کہ جن کا استعمال کر کے ہم ان گناہوں کی طرف جاتے ہیں، اور ان گناہوں کو کرنے کے بعد دوبارہ جب پچھتاتے ہیں، ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی یا ہر چیز کر کے دیکھ لی، لیکن وہ آپشن رکھتے ہیں اپنے پاس، ان آپشن کو جڑ سے کھاڑ نہیں پھینکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کے کانٹیکٹ لسٹ ہیں، کانٹیکٹ ان کو ڈیلیٹ کر دو۔ اگر اس طرح کے کوئی ایپس ہیں، ان کو ڈیلیٹ کر دو۔ دیکھو، جب تک آپ ان چیزوں کو ختم نہیں کرو گے، آپ کبھی بھی ان برائی اور گناہوں کے کاموں سے نہیں نکل پاؤ گے۔ جب تک آپ کے پاس آپشن رہے گا، ٹھیک ہے، آپ کا جو لیزرڈ مائنڈ ہے، آپ کا جو شیطان ہے، وہ بار بار آپ کو بہکائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ چلو یہ کر لیتے ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں، مطلب آپ سے وہ کام کروانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر آپ ان آپشنز کو ختم کر دو ون گو میں، تو یقین جانو آپ کا 99% کام ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ کا دل ان گناہوں کی طرف آئے گا بھی، تو آپ کے پاس وہ ذرائع نہیں ہوں گے جن کا آپ استعمال کرتے ہو۔ مثال کے طور پر میں آپشن کی بات کرتا ہوں، اس سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کا مینیجر اس سے کہے کہ تمہاری ہر فرائیڈے کو چھٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس انسان کے پاس آپشن آ گیا چھٹی کا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ ہر ہفتے کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نت نئے مقامات کا وزٹ کرے گا، اور ایک ہفتہ پہلے سے ہی جمعے کے دن کا انتظار کر کے نئے نئے پلاننگ بنائے گا اور دوستوں کے ساتھ گھومے گا۔ لیکن اگر اس کا مینیجر اس سے اچانک کہے کہ بھائی آج کے بعد تمہاری آف بند، تم 30 دن تک کام کرو گے، تمہاری کوئی آف نہیں ہوگی اور کسی بھی حال میں تم آف نہیں لے سکتے، تو اب اس کا جو آپشن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے دل میں جو نئے خیالات آتے تھے، امنڈتے تھے، وہ ختم ہو گئے کیونکہ وہ آپشن ختم ہو گیا۔ اب اس کے دوست چاہے پوری دنیا بھی گھومیں تو وہ ان کے ساتھ نہیں جا پائے گا، اس کے دل میں وہ خیالات، وہ جذبات نہیں اٹھیں گے۔ یہی مثال ان آپشنز کی ہوتی ہے جو ہمارے پاس کچھ کانٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس کچھ ایپس ہوتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کا وقتاً فوقتاً استعمال کر کے خود کو ان چیزوں کی طرف خود گھسیٹ کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، کبھی بھی اگر آپ یہ کہو کہ آپ نے ایک بار گناہ کیا، اس کے بعد آپ نے توبہ کی، ٹھیک ہے، توبہ تو قبول ہوگی، توبے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، لیکن آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ صرف یہی چیخ چلاتے رہو گے کہ بھئی میں نے کوشش کی، میں نے کوشش کی، اور عمل نہیں ہوگا، تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو، اگر آپ کے کمرے کے چھت میں کچھ چھید ہے یا سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اور بارش کے دنوں میں بہت زیادہ پانی ٹپکتا ہے آپ کے روم میں اور آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ ہر 10 منٹ کے بعد پوچھا لگاؤ، ہر 10 منٹ کے بعد آپ موپ لگاؤ، ہر 10 منٹ کے بعد آپ برتن لا کے نیچے رکھتے رہو تاکہ، لیکن پھر بھی وہ پانی نہیں روکے گا۔ کیوں؟ آپ غلط طریقہ استعمال کر رہے۔ اس پانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ چھت پہ جاؤ اور وہ ہول بند کر دو۔ جب تک آپ اس ہول کو بند نہیں کرو گے،
وہ پانی آپ کو ڈسٹرب کرتا رہے گا۔ جب تک آپ ان ذرائع کو ختم نہیں کرو گے، ان آپشنز کو ختم نہیں کرو گے، ان دروازوں کو بند نہیں کرو گے، تب تک آپ یہ مطلب عذر نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ میں نے کوشش کی لیکن کوشش بیکار جائے گی، کیونکہ کبھی کبھی ہم خود ہماری عادتیں، ہماری حرکتیں، ہماری کچھ خوبی اور خامیاں ہمیں خود کو بدلنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ون گو میں ان تمام چیزوں کا خاتمہ کریں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کا خاتمہ کریں گے کہ جو چیزیں آپ استعمال کر کے ان گناہوں کی طرف جاتے ہو اور ان میں کمٹ ہوتے ہو، تو آپ ان کو چھوڑ دو گے۔ اب آتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ جس میں کہا گیا کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے دل اور محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے، وہ لوگ ہمیں چھوڑ کے جانے کے بعد یا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہونے کے بعد ہم انہیں کیوں نہیں بھول پاتے؟ اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے، وہ انسان تو ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے لیکن ہم کچھ اس طرح کے آپشن اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ہم بار بار ان کا وزٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس انسان نے ہمیں کچھ تحائف دیے ہیں، تحفے تحائف، گھڑی ہے، سوٹ ہے، رومال ہے، یا کوئی اس طرح کا شو پیس ہے جو ہمیں اس انسان کی یاد دلاتی رہتی ہے، یا کبھی کبھار اس انسان کے کچھ وائس میسیجز آپ کے میسنجر میں، یا اس کے کچھ ٹیکسٹ میسیجز، یا پھر آپ اس کی کچھ تصویریں آپ کے موبائل کی گیلری میں۔ تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہو، ان آپشنز کا استعمال کرتے رہو گے، یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، تو پھر آپ کا جو لیزرڈ مائنڈ ہے وہ بار بار آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا رہے گا، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی محبت اور چاہت آپ کے دل سے ختم نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے دل کو تسکین ملتی ہے، حالانکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کے دل کے دیواروں کے اوپر جو محبت کے جالے ہوتے ہیں نا، وہ دوبارہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کرائے کے گھر میں جو 3-4 مہینے کے لیے خالی ہو، اور آپ جاؤ، آپ دیکھو تو اس میں جب آپ کرائے پہ لیتے ہو اسے، تو اس میں بہت سارے دیواروں کے اوپر جالے لگے ہوتے ہیں مکڑیوں کے، آپ اسے صاف کرتے ہو، اچھے طریقے سے صفائی کرتے ہو، لیکن 2-3 مہینے کے بعد جب آپ صفائی نہیں کرتے ہو تو وہی جالے، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں دوبارہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے کمرے کے کونے کانچوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو جالے آپ نے شروع میں صاف کیے، اس کے کچھ ذرات اور باقیات ان دیواروں پر لگے رہے، جس کی وجہ سے ان مکڑیوں نے دوبارہ وہ بننا شروع کر دیے۔ تو یہ جو چیزیں آپ کے پاس جو آپ سنبھال کے رکھتے ہو نا، اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہو، اپنے ڈسٹرب تھاٹس کو جو آپ فوڈ فراہم کرتے ہو، اپنے آپ کو سیلف پوائزننگ کر رہے ہوتے ہو، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہیں بھول پاتے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپشن ہیں جس کا آپ استعمال کرتے ہو، جتنے بھی دروازے ہیں، ان سب کا خاتمہ کرو، ان سب دروازوں کو بند کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو دلی سکون دے۔ بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے، اور اگر ابھی تک آپ مجھے سن نہیں رہے تھے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری فیوچر کی تمام نئی ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی امی ابو کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا۔ اللہ حافظ۔